فجر کے بعد سونے کا معمول۔ محمد آزاد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر سو جانا ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا کام رات کو 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، کھانا کھا کر 12 بجے تک سوتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، فجر کے بعد سونا اسلاف سے، صحابہ تابعین سے اس کی ممانعت منقول ہے۔ ممانعت گاڑی اردو ہے انڈیا والوں کے لیے خاص طور پر۔ ممانعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو فجر کے بعد سونا اچھی عادت نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسند میں۔ حرام حلال کی بات نہیں ہے، جائز تو ہے، کسی بھی وقت سو جائیں آپ، کہ ناپسندیدہ ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ یعنی شریعت نے جو ہمیں ٹائم بتایا ہے، رات کو جلدی سو، پھر جلدی اٹھو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے میں برکت اللہ نے صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ یعنی صبح صبح کوئی کام کیا جائے گا، برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز دی کیوں ہے ہمیں؟ تاکہ ہم جلدی اٹھیں نا، اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم اٹھیں اور نماز پڑھ کے پھر سو جائیں۔ تو اٹھانے کا مقصد کیا ہوا پھر؟ تو اس ٹائم پہ نماز رکھی گئی ہے تاکہ تم اس وقت سو نہیں بلکہ اٹھو۔ اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے آکسیجن کا لیول اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے فضا میں، تو وہ ایک فریش ہونے کا ٹائم ہے اور وہ کاموں کے آغاز کا ٹائم ہے، تو اس لیے ناپسندیدہ ہے یہ۔ مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، کسی کو رات کو نیند ہی نہیں آئی اور وہ فجر کے بعد بھی نہیں سوئے گا اور سارا دن میں سونے کا موقع بھی نہیں ملے گا، وہ تو ظاہر ہے پاگل ہو جائے گا پھر۔ تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ حتی الامکان اس عمل سے بچنا چاہیے۔ آپ نے جو یہ کہا ہمارا کام رات 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، 12 بجے پھر ہم کھانا کھا کے سوتے ہیں، تو آپ تو جو روٹین پر عمل کر رہے ہیں نا، اتنی لیٹ نائٹ کھانا کھا کے جب سوئیں گے، تو اس روٹین پر جو لوگ چلتے ہیں وہ پھر ایسا سوتے ہیں کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتے، وہ ایک دن ایسا سوتے ہیں۔ اس سے تو ہارٹ کے مسائل، شوگر آپ کو ہو جائے گی۔ تو رات کو تو ویسے بھی کم کھانا چاہیے، اور اتنا لیٹ کھانا یہ صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ مکروہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ تو کام رات کو 11 بجے آپ کا اگر ختم ہوتا بھی ہے نا، تو کھانا آپ جلدی کھا لیں۔ ظاہر ہے کنٹینیو کام تو نہیں کرتے رہتے ہوں گے نا، 7-8 بجے آپ کو 9 بجے موقع ملتا ہوگا، اس وقت کھانا کھا لیں آپ، ہلکا کھائیں تاکہ کام بھی ہو جائے، اور 11 بجے آپ سو جائیں پھر۔ تو روٹین تھوڑی سی پلاننگ کر کے سیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال مجبوری ہو تو ایک الگ بات۔ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اسلاف سے اس کی ناپسندیدگی منقول ہے، اور شریعت نے جو ہمیں اسکیجول بتایا نا کام کاج کا، اس کے خلاف ہے۔ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے اگر پیر قبلے کی طرف پھیلا لیں تو سجدے پر تو زمین پر سجدہ کیسے کریں؟ اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پاؤں موڑنا مشکل ہے اور قبلے کی طرف مجبوری میں پھیلانے پڑ رہے ہیں، جیسے بیمار لوگ کو بیچارے گھٹنے فولڈ نہیں کر سکتے وہ، تو پھر اشاروں سے سجدہ کریں۔ رکوع میں تھوڑا سا جھکیں، سجدے میں تھوڑا اور زیادہ جھک جائیں۔ اور یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کرسیوں کے رواج کو ختم کریں مسجدوں میں، اتنی کرسیاں آ گئی ہیں، یہ چرچ بن جائیں گی مسجدیں، دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے چرچ ہے۔ تو اگر زمین پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز مشکل ہے بھائی، نیچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھو، پاؤں قبلے کی طرف کریں، ٹانگیں پھیلا لیں آگے، اشاروں سے رکوع سجدہ کریں، یہ زیادہ سنت کے قریب ہے بنسبت کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے بیوی جائز باتوں میں نافرمانی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ صبر کریں، دوسری شادی کریں یا طلاق دیں؟ جائز باتیں ہوں اور اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو تو پھر ایسی بات میں بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ البتہ اس میں عرف کا بھی دخل ہے کہ کس طرح کی باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر زوجہ کا تعلق بہت مالدار گھرانے سے ہے، جہاں کروڑ پتی ارب پتی خاندان سے ہے، جہاں پر گھر کے کام کاج عورتیں کرتی نہیں ہیں، اب رائل فیملی میں اگر کوئی شادی کرے گا تو وہ تھوڑی بادشاہ کی بیٹی گھر میں پوچھا لگائے گی وہ یا برتن دھوئے گی وہ، تو بہت ہی اونچی فیملی میں اگر آپ نے شادی کی ہے تو پھر بیوی پر اس طرح کے کاموں میں اطاعت لازم نہیں ہے کہ گھر میں جھاڑو لگائے یا پوچھا لگائے یا برتن دھوئے، کیونکہ ان کے رواج میں نہیں ہے یہ، بلکہ وہاں نوکر چاکر ہوتے ہیں، بلکہ الٹا شوہر کو بیوی کے لیے نوکر رکھنا پڑے گا بیوی کی خدمت کے لیے۔ تو خدمت کا دائرہ کار ہر ایک کے لیے الگ ہے۔ ہاں، بیوی ایسے خاندان کی تھی جہاں گھر میں عورتیں خود سے سارا کام کرتی ہیں، گھروں میں جھاڑو بھی خود ہی لگاتی ہیں، کوئی بہت لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو پھر بیوی کو گھر کے کام کرنے پڑیں گے۔ شوہر اگر کہے گا تو پھر بیوی پر لازم ہوگا کہ لازمی کرے، وہ نہیں کرے گی گناہگار ہوگی، کیونکہ یہ پھر جائز مطالبہ ہے شوہر کا، کوئی ایسا کام نہیں کہہ رہا جو اس کے اسٹینڈرڈ سے ہٹ کرو، تو اس لیے ایسی صورت میں بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہوگی۔ تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کہ وہ کس خاندان کی ہے۔ باقی جو نارمل چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، جائز باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں عورت پر بہرحال شوہر کی اطاعت لازم ہے انتظامی معاملات میں،
کیونکہ شوہر گھر کا سربراہ ہے اور انتظامی چیزوں میں جن کا مینجمنٹ سے تعلق ہو ان میں سربراہ کی اطاعت کرنا شرعاً لازم ہوتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق انسان کے بنیادی رائٹس میں سے ہے یا شریعت کے حقوق میں سے ہے، تو اس میں شوہر پھر بلا وجہ کی پابندیاں نہیں لگا سکتا۔ مثال کے طور پر بیوی اگر والدین سے ملنا چاہتی ہے، یہ نہیں کہ روزی اٹھ کے جا رہی ہے، کبھی کبھار ملنا چاہتی ہے، تو چونکہ والدین سے ملنا یہ اسلام کا بھی حکم ہے، اور بیوی کے اپنا بھی حق ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے مل سکتی ہے، اس میں شوہر پابندی نہیں لگا سکتا کہ نہیں مل سکتی، الا یہ کہ کہیں کوئی بہت زیادہ فساد پیدا ہو رہا ہو، کیونکہ بعض لوگ عورت کے کان بھرتے ہیں اور گھر خراب کرتے ہیں، ورنہ نارملی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ شوہر بیوی پر اس طرح کی پابندیاں لگائے، یا شوہر بیوی پہ بلا وجہ پابندی لگا رہا ہے تم نے یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے، بھائی اس کا پیٹ ہے، اس کی چاہت ہے، وہ جو مرضی کھائے۔ خامخواہ کی جو ٹینشنیں دینے والے میاں ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اس میں تو کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن جو جائز باتیں ہیں جن کا گھر داری سے تعلق ہے، مینجمنٹ سے، گھر بھی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے جس کو جو مرد ہوتا ہے اللہ نے اس کو سربراہ بنایا ہے، جیسے ملک کے سربراہ کی جائز باتوں میں اطاعت لازم ہے، ایسے ہی گھر کے سربراہ کی جائز باتوں میں اطاعت عورت پر اور بچوں پر لازم ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ پھر بھی نافرمانی کرے تو صبر کریں یا شادی کریں یا طلاق دیں، صبر کریں، شادی تو ویسے ہی کر لیں، اطاعت کرے تو بھی کر لیں شادی، وہ تو اللہ نے ویسی ترغیب دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بعد بھی کتنی شادیاں کی ہیں، حالانکہ سیدہ عائشہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی اور آپ میں کوئی خرابی نہیں تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے باوجود بھی کی ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، جو مناسب لگیں، ان میں 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلی عورت نافرمان ہو، نالائق ہو تو دوسری کرو، اللہ نے کہا جو بھی پسند آئے ان سے کرو، یعنی چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے، چاروں مناسب ہی ہونی چاہیے، کوشش کریں۔ باقی یہ کہ طلاق کی طرف نہ جائیں، طلاق کا تو انتہائی ایسی صورت میں اقدام کرنا چاہیے جب حدود اللہ پہ قائم رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے، اور اس کا بھی پھر ایک پروسیس ہے طلاق کا، جلد بازی میں نہ کیا جائے یہ کام۔ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں گھر میں بیوی کے کام کاج نہ کرنے سے، یعنی وہ کام کاج نہیں کرتی، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا دونوں کو، لیکن طلاق دے دی تو دونوں کو اس کا بڑا بھاری بھرکم نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ نقصان صرف عورت کو نہیں ہوتا، میاں کو بھی ہوتا ہے۔ اگر ناپاک بدن پر پاک کپڑا پہن لیا تو کیا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ اگر ناپاک بدن پر جو گندگی نجاست تھی وہ خشک تھی، سوکھی ہوئی تھی، تو پھر اس کے اوپر دوسرا کپڑا پہننے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ البتہ جسم پر اگر گیلی نجاست لگی ہوئی تھی، گیلی گندگی تھی، چونکہ آپ پھر اپنے کپڑے پہنیں گے تو وہ ظاہر ہے گیلا ہونے کی وجہ سے ان کپڑوں میں بھی سرایت کر جائے گی، تو پھر وہ کپڑے ناپاک ہوں گے۔ میں ایک ٹیلر ہوں اور دوسری دکان سے کام لے کر انہیں کام کر کے دیتا ہوں، اگر ان کا کپڑا بچ جائے تو کیا میں بغیر اجازت خود استعمال کر سکتا ہوں؟ عام طور پر جو کپڑا بچ جاتا ہے تو کپڑے کے مالکان کی طرف سے اجازت ہی ہوتی ہے کہ جو بچ گیا تو وہ کوئی واپسی کا مطالبہ نہیں کرتے، پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ان سے صراحتاً پوچھ لیں یا لکھ کے لگا دیں بھائی جو کپڑا بچ جائے گا تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کپڑے کو جہاں چاہیں استعمال کر سکیں، اس طرح کے ایک بورڈ لکھ کے لگا دیں، بالکل بے غبار معاملہ ہو جائے گا۔ ورنہ اصولی طور پر تو جواب یہی ہے کہ جو کپڑا سلواتے ہیں ان کا کپڑا اگر بچ جائے تو ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتی، اس سے سروکار نہیں ہوتا اس سے کہ وہ کون استعمال کر رہا ہے، تو ٹیلر کو گویا دلالتاً اجازت ہی ہوتی ہے کہ جو چاہے کرو بھائی اس کا۔ کیا خواتین اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، جب وقت داخل ہو جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے اذان نہ بھی ہوئی ہو۔ کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ارشاد صاحب کہتے ہیں ارشاد صاحب کہتے ہیں ملتان سے ہیں، کہتے ہیں میرے ابو نے میری بہن کی شادی وٹے سٹے میں کر دی تھی، جب وہ نابالغ تھی، اب وہ بالغ ہو گئی اور کہہ رہی ہے کہ میں نے ادھر شادی نہیں کرنی، لڑکے والوں سے ہم نے طلاق دینے کا کہا ہے لیکن وہ طلاق بھی نہیں دے رہا اور لڑکی بالکل راضی نہیں ہے، تو کیا اب ہم عدالت سے خلا لے سکتے ہیں؟ لڑکے والوں کو ہم نے پیسے کی بھی آفر کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے اور کہہ رہے ہیں کہ عدالت ہمیں بلائے گی تب بھی ہم نہیں آئیں گے، تو کیا عدالت کے ذریعے سے ہم خلا لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر نابالغ بچی کا نکاح ہو گیا اور انتظار کیا کہ بالغ ہوگی تو ہم اس کی رخصتی کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے نابالغ بچی کی تو رخصتی نہیں کی جاتی، اور بچی چھوٹی ہے تو اس کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے رخصتی کرنے کی، تو پھر بچی اگر بالغ ہوتے ہی یہ کہہ دے کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، تو اگر والد کے علاوہ کسی نے نکاح کرایا ہو تو اس کو حق ہے، لیکن اگر والد نے کرایا تو چونکہ والد سے بہتر بیٹی کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، تو پھر والد کا کیا ہوا نکاح ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ
یہ ثابت نہ ہو جائے کہ باپ نے اس نکاح میں واضح طور پر بیٹی کے مفاد کو قربان کیا ہے. جیسے بعض لوگ اپنی بیٹیاں بیچ دیتے ہیں پیسے لے کے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بڈھوں سے نکاح کر دیتے ہیں، تو وہ تو نکاح ہی شرعاً کالعدم ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں باپ نے بیٹی کا فائدہ نہیں دیکھا، اپنا فائدہ دیکھا ہے. اگر اس نکاح میں باپ نے بیٹی ہی کا فائدہ دیکھا تھا، بٹا سٹا فی نفسی ہی جائز ہے، بشرطے کہ دونوں طرف مہر ہو، دونوں طرف الگ الگ مہر ہو. لیکن اب سوسائٹی میں اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن وہ یقینی نقصانات نہیں ہیں. تو باپ نے اگر بیٹی کا نکاح کیا تھا اور بیٹی کے مفاد کو سامنے رکھ کر، اس کے فیوچر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا تھا، تو پھر بچی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کرے. اب اگر وہ نہیں شوہر کے پاس جانا چاہتی کسی بھی وجہ سے، وہ تو کوئی بھی خاتون کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کے پاس نہ جانا چاہے، ہو سکتا ہے وہ 5 سال کے بعد کہتی میں نہیں رہنا چاہتی، تو کوئی بھی خاتون، اس کے لیے پھر شریعت نے خلا کا راستہ رکھا ہے. اور خلا کیا ہے قرآن نے بیان کر دیا سورہ بقرہ میں. اس پر میرا پورا ایک بیان بھی ہے، کلپ ہے، ریکارڈ ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں پورے دلائل کے ساتھ، کہ اگر میاں بیوی نہیں رہ سکتے، یعنی بیوی چاہتی ہے شوہر سے علیحدگی، فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، تو شوہر کو راضی کیا جائے کہ وہ مہر لے لے یا اور بھی مزید کچھ رقم لے کے اس کو چھوڑ دے. اور یہ کام شوہر اگر خود سے نہ کر رہا ہو تو کورٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے، کیونکہ کورٹ کے نوٹس کو اور کورٹ کی بات کو شوہر سیریس لے گا کہ بھئی واقعی میری وائف جو ہے علیحدگی نہیں چاہتی ہے، اور کورٹ سے یہ تحفظ بھی ہوگا کہ جو پیسے میں نے متعین کیے وہ مجھے مل جائیں گے. اس لیے شریعت نے اس میں کورٹ میں جانے کا حکم دیا خلا میں، ورنہ خلا خود سے بھی ہو سکتا ہے کورٹ میں جائے بغیر. اب آپ نے کہا کہ لڑکے سے مطالبہ کیا، وہ 2 باتیں کر رہا ہے. نمبر 1 یہ کہ میں خلا نہیں دوں گا، میں نہ مہر واپس دوں گا، نہ میں خلا دوں گا. نمبر 2 میں کورٹ بھی نہیں جاؤں گا. تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ لڑکی کی رخصتی کر دی جائے اور اس کو محبت سے سمجھایا جائے کہ دیکھو سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، اور 100% چاہتے ہیں اپنی دنیا میں پوری نہیں ہوتی. ویسے بھی بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں، کسی اور کے پاس جائے پتہ نہیں وہ کیا کرے اس کے ساتھ معاملہ. باپ 99%، یعنی باپ کے فیصلے میں غلطی کا امکان کم ہے، اور کم عمر بچی کے فیصلے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. تو اس لیے باپ کے فیصلے کو جب ہو چکا ہے تو اب اس کو مان لینا چاہیے. میں باپوں کو ترغیب نہیں دے رہا کہ نابالغ بچی کا نکاح کر دیا کریں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اب ایک کام ہو گیا ہے، ایک تو نہ ہوا ہوتا نا تو پھر تو ہم منع کرتے باپ کو، بھائی کیوں نکاح کر رہے ہو آپ ایک کم عمر بچی کا. لیکن اب ایک کام ہو گیا ہے تو پھر اس میں دیکھا جائے کہ اگر اس لڑکے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، کوئی واضح خرابی نہیں ہے اس میں، نارمل ایک جیسے لڑکے ہوتے ہیں اسی طرح ہے، تو پھر بچی کو محبت سے سمجھایا جائے کہ بھئی آپ رخصتی پہ آمادہ ہو. اور اگر اس لڑکے میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے بچی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس خرابی کو لکھ کے بھیجا جائے کیا خرابی ہے. بعض خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کورٹ اگر خلا دے دے تو وہ خلا کنسیڈر ہوتا ہے، چاہے شوہر اس پہ راضی ہو یا نہ ہو. تو بہتر یہ ہے کہ اس لڑکے کے حالات لکھ کے دارالعلوم فرنگی یا جامعۃ الرشید بھیج دیے جائیں، یا ہمارے پاس یہاں دارالفتاء والارشاد میرے ایڈریس پہ بھیج دیے جائیں. مفتی طارق مسعود، جامع مسجد الفلاحیہ، سیکٹر 10 نارتھ کراچی، اس ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں، اور اس میں جو شوہر کے پورے حالات، اس کا فون نمبر، تاکہ ہم اس سے بھی تو پوچھ سکیں نا کہ کراس کویشچن کر کے کہ واقعی جو الزامات تم پہ لگائے جا رہے ہیں تم میں ہیں یا نہیں. اگر واقعی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، اس کا بیسک نفقہ ادا نہیں کر رہا، یا اس کو کچھ ویلڈ ریزنز ہوتی ہیں، تو پھر اس میں ہم طریقہ بتا دیں گے بھئی کس طرح سے کورٹ میں کیس فائل کریں، جس طرح سے کہ اس طرح فائل کرنے سے وہ واقعی شرعی خلا ہو جائے گا. لیکن اگر لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر باہر صورت لڑکے ہی سے طلاق لینی پڑے گی، ادروائز کورٹ کا خلا پھر ایسی صورت میں وہ کل عدم شمار ہوگا شرعی طور پر، تو یہ نکاح ختم نہیں ہوگا. لیکن والدین کو چاہیے اس طرح نہ کیا کریں. نابالغ بچی کا نکاح باپ اگر کر دے ہو تو جاتا ہے، لیکن شریعت میں یہ حوصلہ افزائی والا عمل نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے تو شریعت نے اس کی اجازت کیوں دی؟ اجازت بہت ساری وجوہات کی بیس پہ دی گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے. ہر وقت ملکی حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بعض دفعہ جنگوں میں شکست ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ باپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے ایسا رشتہ ملے گا نہیں کبھی بھی، تو اس لیے وہ لڑکی کی بلوغت کا انتظار نہیں کرتا، اس لیے وہ نکاح کر دیتا ہے کہ بھئی چلو رخصتی بعد میں کر دیں گے لیکن ابھی اس کے نام تو کر دو لڑکی. تو بیسیوں قسم کی جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو جب تک ایسی شدید مجبوری نہ ہو تو نابالغ بچے کا نکاح یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ شریعت میں اس کی ترغیب نہیں ہے. نبی نے بالغ ہونے کے بعد نکاح کی ترغیب دی ہے. اور پھر بعض علاقوں میں تو ظلم بھی ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ، بوڑھے آدمیوں سے ان کی شادیاں پیسے لے کے کر دی جاتی ہیں. تو ایسا نکاح تو شریعت میں کالعدم ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے بہتر کتاب کون سی ہے؟ 2 کتابیں اچھی ہیں. ایک الرحیق المختوم ہے، اہل حدیث عالم کی بڑی شاندار کتاب ہے، اور ایک سیرت مصطفیٰ کے نام سے
یہ دونوں کتابیں، یہ دوسری ایک دیوبندی عالم کی ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور دوسری کتاب الرحیق المختوم، اس کو ایوارڈ ملا ہے سعودیہ میں، اردو میں ترجمہ بھی ملتا ہے، یہ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں۔ یہ ذرا بڑی ہے، لمبی ہے، الرحیق المختوم، دوسری کتاب مختصر ہے۔ تو سیرت مصطفیٰ کے نام سے بھی ایک کتاب ہے بہت زبردست، تو غالباً میں نے اسی کتاب کا 2 دفعہ نام لے لیا، سیرت مصطفیٰ، یہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی اچھی کتاب ہے، آپ پڑھ لیں۔ وہ کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ زیادہ بہتر کتابیں ہیں، باقی کتابیں تو بہت ساری ہیں۔ اچھا بھائی، محمد بشیر حیدرآباد سے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ یا رزاقو کثرت سے پڑھا کریں، رات کو تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں؟ تو بہترین وقت ہے آپ اس میں آئیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ تو اسی طرح یا رزاقو پڑھیں، یا حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، تو واللہ خیر الرازقین یہ پڑھ لیا کریں جب موقع ملے۔ تو یہ کچھ وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ سے امید ہے کہ رزق میں برکت ہوگی۔ باقی اصل کام جو اسباب اختیار کرنے کا، اس سے غافل نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ بستر پہ پڑے پڑے آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں، صبح اٹھیں، جاب تلاش کریں، محنت کریں، کوئی ایبیلٹی اپنے اندر پیدا کریں، پڑھائی لکھائی میں دل نہیں لگاتے، پھر جب جاب نہیں ملتی ہے تو پھر وظیفے پڑھتے ہیں، پھر بھی نہیں ملتی تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے اللہ کا نام لیا پھر بھی اللہ روزی نہیں دے رہا۔ تو پورا پروسیس ہے روزی کا بھائی، اس سے گزر کے جائیں، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنی طرف سے جو کام ہے وہ تو پورا کریں۔ ارباز رسول انڈیا سے، ہماری مسجد میں جو قالین بچھا ہوا ہے ہمیں شک ہے کہ اس کے ڈیزائن میں جانور بنے ہوئے ہیں، تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ شک سے کچھ نہیں ہوتا، بہت سے لوگ وہمی ہوتے ہیں، ان کو بادلوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے بندر بنا ہوا ہے، اور مسجدوں میں ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے بت بنا ہوا ہے، تو یہ شک مت کی کو چھوڑ دیں آپ، کچھ بھی نہیں، آپ کی مسجد کے کارپیٹ بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھیں تمیز سے اچھے بچوں کی طرح۔ برکت علی بصیر پور سے، کیا وضو کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، وضو کی دعا ہے اللہم اغفر لی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے وضو کے بعد کی۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو لیکن فی الحال گھر میں اس کا ذکر نہیں کر سکتے ہوں تو بغیر گھر والوں کے نکاح کر سکتے ہیں؟ لڑکی کو اس کی باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا بہت معیوب حرکت ہے اور اس میں بڑے فسادات ہوتے ہیں۔ ہاں کوئی ایجڈ خاتون ہو، طلاق یافتہ بچوں والی ہو، اس کے گھر والے راضی نہ ہو رہے ہو تو ایک الگ بات ہے۔ نارمل جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، ناسمجھ ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی باپ کی مرضی کے بغیر ان سے نکاح مت کریں، اس سے لڑکیوں کو بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی واقعی کوئی شدید ضرورت ہو، لڑکی وہ ضرورت کسی عالم مفتی کو بیان کرے جا کے کہ بھئی بعض کے باپ ظالم ہوتے ہیں، کہیں کر ہی نہیں رہے ہوتے نکاح ان کا، تو باقاعدہ اپنے بارے میں فتویٰ لے، پھر اس کے بعد یہ کام کرے، یہ مشورہ لے لے، فتویٰ نہ بھی لے۔ خود سے لڑکیاں اس طرح بھاگ بھاگ کے نکاح کریں گی، بہت زیادہ فساد آتے ہیں، اور لڑکے پھر رکھتے نہیں ہیں، چسکے لے